अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आर्ट एंड कैलीग्राफी। मैं हूं सलीम खान और मेरे साथ हैं आरफा जी। आज हम दोनों ये प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। तो हमारी बनाई हुई जो पिछली दफ़ा की पेंटिंग है वो कुछ थोड़ी सी हमने मुकम्मल कर ली है, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि ये इसके अंदर हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा है और मुकम्मल होने के बाद अब ये कैसी लग रही है। आइए आप देखिए। सलीम भाई, मैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अस्सलाम बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इसका बेसिक्स के बारे में आगाह किया। मैं देख रही थी कि आपने इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं। पहली बात तो मुझे यूँ लगता है जैसे आर्ट जो है या कैलीग्राफी जो है ये तख्लीए तन्हाई का काम है, जिसमें आपने कुछ एक चेंजेस किए हैं जिनको अब हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। शुरू में हमने पहली दफ़ा में स्केच सिर्फ बनाया था और उसमें ये अल्लाह का लफ्ज़ और ये सर्कल जहाँ हमने इसको मेन फोकस रखना था वो हमने तैयार किया था। उसके बाद जब हमने इसे पेंट किया और थोड़ी सी लिखाई की तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे लगी कि वो बैलेंस नहीं है कैनवस के ऊपर। तो लिखाई करने के बाद जब तीसरे सेशन में हम लोग थे तो उसमें हमने डिसाइड किया कि इसको थोड़ा सा लाइट करें इस एरिए को, और थोड़ी सी लिखाई यहाँ ला के और इस साइड पे वाइट के अंदर करें ताकि अगर ब्लैक में लिखाई होती चली गई तो ये बहुत ज़्यादा ओवर लगेगी। उसके बाद हमने जब इसको ओवरऑल पेंटिंग को देखते हैं तो हमें ये बड़ी अनबैलेंस सी लग रही थी कि इस तरफ तो बहुत भरा हुआ था और ये एरिया जो था ना ये बड़ा खाली खाली सा लगता था। तो उसके बाद मैंने यहाँ ड्राइंग की थोड़ी सी और इस तरफ हमने खाली छोड़ दिया और उसके मुकाबले में यहाँ पे हमने फिर पेंटिंग की। अच्छा, और मैं देख रही थी जैसे ये आपने एक जो स्कीम दी है, जो इसको थीम दी है कि डार्क से हम लाइट की तरफ चल रहे हैं, आपने ये कलर बिल्कुल चेंज कर दिया और इस जगह को जब आपने इससे बैलेंस किया है तो आपने यहाँ राइटिंग के लिए भी कलर्स वो इस्तेमाल किए हैं जो इसमें मर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये इसकी वजह ये थी कि इसको अगर हम मोटे लफ्ज़ों को ब्लैक के अंदर करते या किसी और कलर के अंदर करते, ऑरेंज में या डार्क ब्लू में, तो ये ज़्यादा नुमायाँ हो जाने थे इनके मुकाबले में। तो फिर इसलिए सजेस्ट हुआ ये कि इसको लाइटर कलर ऐसा किया जाए जो पेंटिंग की बैकग्राउंड में है ताकि वो ज़्यादा उभर के बाहर ना आए लेकिन जगह जो है उसको भरा हुआ दिखाते रहे। मैं एक और चीज़ भी नोट करी थी कि पहले ये जगह बिल्कुल खाली थी, आपने इसको भी फिल अप कर दिया। जी, अल्लाह का जो लफ्ज़ था वाइट के अंदर ये बड़ा ही फ्लैट लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये लकड़ी का कट आउट करके तो उसको हमने रख दिया हो। तो इसको फिलअप करने के लिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें सजेस्ट किया और इसमें मैंने लिखाई की। इतनी सी लिखाई के साथ अब ये बाकी हिस्सा जो है वो खाली खाली सा नहीं लगता, वो भरी हुई लगती है अब ये जगह जो है। अच्छा, और एक और भी मैं चीज़ देख रही थी कि बेशक आपने ये ब्लू थीम के से आप लाइट की तरफ जा रहे हैं, मगर इसमें आपने वाइट को बैलेंस करने के लिए कहीं कहीं वाइट स्ट्रोक्स दिए हैं। ये एक्चुअली लिखाई के लिए बैलेंस किया जाता है। बाज़ औक़ात हम इस स्ट्रोक को यहाँ तक ले आए हैं तो ये आके जब ख़त्म होती है तो बड़ा ही बेसहारा सा जैसे होता है वो लगती है स्ट्रोक जो है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हल्की फुल्की स्ट्रोक्स दे देते हैं जिससे वो ऐसे लगता है जैसे ये भी उसी का हिस्सा है। जो लोग शुरू से देखते हुए चले आ रहे हैं, मैं एक और चीज़ भी जिसको आके मैंने नोट किया है, एक्चुअली ये पूरी की पूरी पेंटिंग जो 3 एपिसोड्स थे वो यहीं स्टूडियो में हुए और लास्ट एपिसोड में जनाब सलीम साहब इसको लेके साथ चले गए थे। इसीलिए मैंने कहा ना कि लगता है कि आर्ट एंड कैलीग्राफी जो है वो तन्हाई की सोच में इंसान, तो यू कीप ऑन वॉचिंग इट और महसूस करते हैं इस तस्वीर को। बेसिकली जो जब मेरा स्टूडियो है उसमें एक ईज़ल मैंने ऐसी जगह पे लगाई होती है कि आते जाते हुए मुझे कैनवस नज़र आए। तो आते जाते हुए जब मैं उसको देखता हूँ तो कई चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि नहीं ये यहाँ पे सही फिट नहीं हो रही, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके पोर्शन को देखता हूँ, फिर विजुलाइज करता हूँ, फिर मैं उसको चेंज करना शुरू कर देता हूँ। तो ये सही बात है कि
ہم پینٹنگ کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک امیج سا ذہن میں ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو ڈرا نہیں میں کرتا. اس کو یہ بھی جو لکھائی کی تھی یہیں پہ پینسل کے ساتھ لائنیں لگا کے یہ سرکل کا ایریا بنا کے، تو میں نے سوچا تھا کہ اس طرح سے ہم اسے کر دیں گے. اس طرح کی ایک پینٹنگ بڑی ملتی جلتی میں نے لاہور میں طاہر بن قلندر کے اسٹوڈیو میں بنائی تھی. تو وہ مجھے تھیم یاد تھی، تو میں نے کہا کہ چلو اس سے کرتے ہیں. لیکن یہ پینٹنگز جو ہیں یہ چلتے چلتے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے اس کے آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہاں یہ کر دیا جائے، یہاں یہ کر دیا جائے. کوئی خاکہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس طرح سے ہی بنے گی، یہ اس کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے. ہم نے اس کی شیپ 3 دفعہ چینج کی اور وہ مختلف. میں بلکہ ایک اور چیز بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ نے یعنی یہ والے الفاظ وہی ہیں جس میں قلم تھوڑا سا موٹا ہے اور ہماری تحریر یہاں سے یوں جا رہی تھی، آپ نے اس سپیس کو فل کیا. ہاں جی، یہ فیس، یہ حصہ جب ہم اس طرف لاتے تھے تو یہ بالکل ہی خالی خالی سا لگتا تھا، جیسے یہ اس پینٹنگ کا حصہ نہیں ہے. تو اس کو کرنے کے لیے میں کلر بھی اس میں لایا، اس طرح سے کلر جو اس کے اندر تھے وہی لایا. تو ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے جا رہی ہے. یہاں وہ کلر جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو کے تو ڈارک کے اندر مرج ہو رہے ہیں. بیسیکلی یہ ساری چیزیں آرٹسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، جیسے اس کا ذہن قبولتا جاتا ہے، ایکسیپٹ کرتا جاتا ہے، وہ بناتا رہتا ہے. اس کے مقابلے میں نے یہاں پہ کلر لگا کے تو اس کو 2 حصوں میں کر دیا. اب یہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے. اس کے اندر یہی کلر، جیسے یہ بیک گراؤنڈ یہاں تک آئی ہے تو یہ کلر ہم نے ڈارک بلو اس میں رکھا. تو جو کمپوزیشن ہے، اوور آل کمپوزیشن میں ہمیں لگتا ہے یہ ساری پینٹنگ اب بیلنسڈ ہیں اور کلر ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. میں ایک اور چیز جو پوچھنا چاہتی ہوں، یقیناً آج میں ہم اس پکچر کو، اپنی پینٹنگ کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ نے جو مختلف لکھنے کے لیے پینس کو استعمال کیا تھا، اور یہ پین یہاں سے بھی میسر ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پاکستان سے، میں نے تو بھی پاکستان سے منگوائے ہیں، اور پاکستان سے بلکہ مارکرز بھی ملتے ہیں، بہت اچھے مارکرز. مارکرز میں موٹا سے موٹا مارکر کتنا موٹا ملتا ہے؟ 1/2 انچ کا. آدھے انچ کا؟ آدھے انچ کا. لیکن پاکستان میں اس کی قیمت میرا خیال ہے 1200-1400 روپے کے قریب ہے. یا مگر ایک آدمی تخلیق بھی تو کیا خوبصورت کرے گا نا، یعنی اٹس اے پرائڈ ٹو. لیکن یہ ہے کہ آپ جو پین ہیں وہ قلمیں ہیں، وہ بھی آپ کو آدھا انچ تک قلم مل جاتی ہے جو وہاں 100 روپے میں ملتی ہے. اور قلم کی لکھائی جو ہے وہ بڑی ہی پیاری آتی ہے، مارکر سے زیادہ کنٹرول ہوتی ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ انک اس میں آتی رہے. اس کا جو قلم کا ہول ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کپڑا رول کر کے تو پھنسا دیں، تو جب آپ اس کو ڈبوتے ہیں انک کے اندر تو اس کے اندر انک چڑھ جاتی ہے. تو وہ انک بہنے ہی آپ کو مارکر کی طرح سے سپلائی دیتی رہے گی قلم کے نوک کے اوپر. آپ پتہ ہے کہ میں یہاں پہ لیک کے کنارے جا کے تو وہاں سرکنڈا لگا ہوتا ہے. رائٹ. تو میں بلکہ اپنی لیک کے کنارے جا کے تو میں نے وہاں سے سرکنڈا توڑا اور میں نے قلم بنائی. آج میں نے لے کے آنی تھی تو بس وہ میموری ایج کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو اینی ویز آپ نے لکھنے کے لیے قلم کا، مگر آپ نے یہ برش کا استعمال کیا. ہاں، یہاں پہ برش، کیونکہ میرے پاس اتنی موٹی قلم نہیں ہے اتنے قد کی، تو میں نے برش کو استعمال کیا ہے. اور برش سے جن کو پریکٹس ہے ان کی وہ قلم استعمال ہی نہیں کرتے. جیسے بن قلندر ہے، وہ موسٹلی لکھائی جو ہے برش سے ہی کرتے ہیں اور ایک ہی پوائنٹڈ برش لیتے ہیں، اور جہاں موٹی لکھائی کرنی ہوتی ہے وہاں ذرا دبا کے لکھتے ہیں، اور یہ ان کی مہارت ہے. اور میں نے لرن کیا، لیکن میں نے ابھی پریکٹس نہیں اس کے مطابق. صحیح. بہت خوبصورت پینٹنگ ہے. یقیناً آپ سے ریکویسٹ ہے کیا سلیم بھائی، اگر آپ کوئی انڈیویجول کلاسز دینا چاہے تو آپ وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں؟ اب اس حالات میں، کووڈ کے حالات میں، تو آپ کلاسز نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور جو کر سکتے ہیں وہ یہی ایک طریقہ ہے ویبنار کا. اس سے اتنا اسٹوڈنٹ جو ہے نا اتنا کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا جتنا آپ سامنے. میں نے یہاں 2-3 دفعہ کلاسز لی ہیں پچھلے سالوں میں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے جب آپ اس کو
اس کے سامنے اس کی کریکشن کریں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے اتنا اچھا 2-3 سال کے اندر اپنے آپ کو پک کیا ہے کہ بعض اوقات وہ مجھے کام اپنا بھیجتی ہیں تو میں سوچتا ہوں یار اتنا اس نے ڈیولپ کر لیا. لیکن میں آپ کو اس کی پہلی کلاسوں میں جب میں 2-3 ہم نے لیسن لے لیے تھے انہوں نے, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے الف لکھا تھا اور ان کو الف لکھنا نہیں آتا تھا. ہم یہ جو الف کے اندر ایک یہ پیدا کرتے ہیں نا جھول, وہ ان کو نہیں آتا تھا. تو مجھے کہنے لگی آپ میرا ہاتھ پکڑ کے کریں. تو میں نے باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو الف لکھنا سکھایا, اور آج جب میں اس کا کام دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. It's just practice. اور مینلی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو اور پھر اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. میں بعض اوقات کوئی چیز پینٹنگ وغیرہ ایسی کیلیگرافی کی دیکھتا ہوں نا جو کسی بڑے استاد کی ہوئی ہوتی ہے, تو میں دل میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ, میں نے کہا یہ استاد اگر کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو میں اس کو ایسے ہی کرتا ہوں کہ پہلے پیج کے اوپر ہی پہلی دفعہ ہی کرنے سے میں اس کو 80% کاپی کر لیتا ہوں. ایک کیلیگرافی کی بک ہے, اس کے اس طرف ایک پیج خالی تھا, تو جو فل پینٹنگ اس طرف کی ہوئی تھی میں نے بیٹھ کے اس کے اوپر پین سے اور پھر اس میں کلر بھر کے وہی پینٹنگ بنائی. اور جب آپ پیج کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ادھر بھی ایک پینٹنگ ہے اور ادھر ایک پینٹنگ ہے, تو بالکل اس سے میچ کرتی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. ایک پہلی دفعہ میں نہیں, دوسری. میں جب بھی اپنے اسٹوڈیو میں جاتا ہوں تو میرے سامنے وہاں پہ خالی کتابیں پڑھی, یہ بکس پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی ڈرائنگ کی, تو اس کے اندر میں اسکریبل کرتا رہتا ہوں. اور آج بھی لاسٹ نائٹ بھی میں بیٹھا ہوا الف بے اس میں اسکریبل کر رہا تھا, اس لیے کہ جس کو جتنا کریں اتنا ہی مزہ آتا ہے اور اتنا ہی ہاتھ آپ کا صاف ہوتا ہے. اس پوری پینٹنگ میں جو ہم نے پینٹس استعمال کیے, میری کوشش ہوگی سلیم بھائی ایک دفعہ وہ پینٹس آپ دکھا دیجئے گا, جن برشز کو ہم نے استعمال کیا, کون سے پینٹس ہیں, تاکہ جن لوگوں نے اس کلاس سے یا ان کے لیکچر سے سنا ہے تو آپ احساس کر لیں یہ کون سے لینے ہیں. میں تو آپ کا شاگرد, میں نے تو جو کینوس بھی لیا, ذیشان اگر آپ مجھے دکھا دیں, اور میں نے تو, مگر آج ہمیں ایک جگہ کا پتہ چلا ہے جہاں سے ہم کینوسز منگوا بھی رہے ہیں, مگر سمپل کینوس. اب جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور سلیم بھائی آپ ہی کی اس کے بیچ میں, آئی جسٹ باٹ اٹ آن ڈالراما سٹورز کے اوپر سے میں نے اس کو بائی کیا, مگر سلیم بھائی کہتے ہیں کہ آرٹسٹ کے لیے یہ والا بہتر ہے. یہ کہیں وجہ بتا دیجئے گا کہ یہ وہ کوالٹی کینوس نہیں ہے. یہ سنتھیٹک مٹیریل ہے, اور اس میں اگر کبھی دباؤ پڑ جائے اور یہ یہاں سے ڈھیلا ہو جائے تو اس کو یہاں سے کھول کے ہی ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن جو کاٹن کا بنا ہوا کینوس ہے اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کبھی کوئی پینٹنگ اس کے اوپر آ گئی ہے, 4-5 پینٹنگیں پڑی ہیں, کسی کا کونا چپ گیا ہے یہاں پہ تو وہاں سے ڈھیلی ہو گئی ہے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سپرے والی, پانی سپرے کرنے والی باٹل لیں اور اس کے بیک پہ آپ سپرے کر دیں ساری کو, اور وہ چھوڑ دیں اسے 15-20 منٹ کے اندر, وہ اس کو کھینچ کے تو پھر ویسی نئی کی نئی کر دے گی آپ کے سامنے. میں اسی کلاس کو, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ, تو میں نے تو وہی بات ہے کہ آج کل بائیکلز بھی بند ہے, تو آئی وینٹ ٹو ڈالراما اور مجھے تمام ایکریلک پینٹس مل گئے. اور جو میں نے بیسک پینٹس کون سے کلرز خریدنے چاہیے لوگوں کو؟ بیسک مینلی 6 یا 5 یا 6 کلر ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پہچان رکھتے ہیں کلرز کی. جو ڈارکر ویوڈ کلرز ہوتے ہیں, ریڈ, بلو, وہ آپ لے لیں. گرین کا بھی لے سکتے ہیں, گرین نہ لیں تو بھی آپ بلو اور یلو کو مکس کر کے بنا لیتے ہیں. آپ میجنٹا کلر جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ ریڈ اور بلو کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے کلر بیسیکلی 6 ہیں, جس میں وائٹ بھی شامل ہے لائٹر کرنے, ہر کلر کو بلیک ہونا چاہیے, بلیک لازمی ہے اس میں, یلو لازمی ہے اس میں, ریڈ لازمی ہے اس میں. تو وہ کلرز لے کے, بلو لازمی ہے, ہاں بلو لازمی ہے. لائٹر بلو بنانا ہے تو آپ وائٹ مکس کر سکتے ہیں اس میں. تو مختلف کلرز جو ہیں وہ اس سے بنائے جا سکتے ہیں, لیکن شروع میں آپ بے شک ایک ڈارکر کلر
اور ایک لائٹر کلر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. آپ شروع میں استعمال اسے کریں, بعد میں آپ مکسنگ کرتے ہوئے اس کو انجوائے کریں گے کلرز کو. اور ان پینٹنگز میں میں پہلے آئل پینٹ استعمال کرتا تھا, سارے آئل کلرز استعمال کرتا تھا. لیکن آئل کلرز میں یہ ہے جب اسے آپ لنسڈ آئل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ 2-3 دن لیتا ہے سوکھنے کے لیے. ہم لنسڈ آئل کے ساتھ میں بیبی آئل اس میں تھوڑا سا ڈال لیا کرتے تھے تاکہ وہ دیر سے سوکھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم مکسنگ جو کرتے تھے وہ کبھی بھی دوسرے تیسرے دن بھی بیٹھ کے اگر کلر کو مکس کرنا ہے تو ہم اس کو مکس کر سکتے تھے. اچھا. اور یہ کلر جو ہیں, اور دوسرا ایک سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ اس کے آئل کلر کی اسمیل ہوتی ہے. جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کی جب دھونے کے لیے آپ وہ تھنرز استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ اسمیل اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے جب ایکریلک پینٹ آئے ہیں تو میں نے ایکریلک پینٹ کو استعمال کیا تو میں اس کو بالکل پسند نہیں کیا کیونکہ آپ اس میں زیادہ مکسنگ نہیں کر سکتے. آپ کو تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ آئیڈیا ہونا چاہیے. ہم سپرے پانی کی سپرے والی باٹل کو لے کے تو اس کو سپرے کرتے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تاکہ وہ گیلا رہے اور ہم اس کی مکسنگ کر سکیں. لیکن اس میں اسمیل نہیں ہوتی, ایکریلک پینٹ کے اندر اسمیل نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ 5 منٹ 10 منٹ کے اندر کمپلیٹ سوکھ جاتا ہے اور آپ اوپر کا کلر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. شروع میں سیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آج کل تو بہت پرانے آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی ایکریلک کو استعمال کر رہے ہیں. اور جیسے قلم کی نوک ہوتی ہے اس کو ہم کت کہتے ہیں, اور وہ جو کت ہے وہ اس کو انگلش جو مارکرز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس کو ڈائمنڈ کٹ کہتے ہیں. اب ڈائمنڈ کٹ کے مارکرز جو ہیں وہ اب اویلیبل ہیں, باقاعدہ ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے پینس فار کیلیگرافی. یہ ڈالراما پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ڈالراما سے بھی آپ کو مل جائیں گے اور مائیکلز پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر ارلی بگنرز کے لیے آئی ووڈ سے کہ اگر آپ وہاں سے بھی لے لیتے ہیں تو ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. چھوٹے سے بڑا ہر سائز میں آپ کو مل جائے گا. اور لاہور یا پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ ڈرائنگ سٹور سے جا کے یہ خریدیں, اور یہاں سے آلموسٹ 1/4 پرائس کے اندر پاکستان سے مل جاتے ہیں. میں خود بھی کوئی 100-150 کے قریب مارکر وہاں سے لایا تھا. اچھا. لیکن میرے لانے میں یہ ہے کہ میں بہت استعمال کرتا ہوں. بعضے لوگ پہلی دفعہ جب لایا تھا تو وہ اگلے سال تک پڑے سوکھ گئے تھے. پتہ نہیں ہوتا کہ دکان کے اندر کتنے عرصے سے پڑے ہوئے ہیں وہ, اور 6 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں. آپ لے آئے تو اس کی 2-3 جب آپ نے کھول لیا اس کو تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اچھا, ایک اور چیز میں دیکھ رہی تھی کہ بعض اوقات جب ہم جیسے اس پینٹنگ کو دیکھتے ہیں, پوری پینٹنگ ہمارے سامنے بنی, مگر پینٹنگ کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک گلو نظر آتا ہے. جی. اس کے اوپر میں بلکہ وہ جو بات کر رہی ہوں, آپ نے جس آئل کا ذکر کیا, میں نے کبھی اگر آئل پینٹس استعمال کیے تو ہم آئل آف ٹرپنٹائن استعمال کیا کرتے تھے ایز اے تھنر. تو مگر اب یہاں پہ آئل آف ٹرپنٹائن نہیں استعمال کیا جاتا اس کے لیے, آئل پینٹس کے لیے نہیں. آئل کے لیے ہم لوگ لنسڈ آئل استعمال کرتے ہیں تمام آرٹسٹ. بلکہ جو ڈرائنگ شاپس ہیں انہوں نے ایک میڈیم بھی بنا کے بیچنا شروع کی ہے جس میں وارنش اور تھوڑا سا لنسڈ آئل اور تھوڑا سا بیبی آئل, اور اس کو پتلا کرنے کے لیے انہوں نے ٹرپنٹائن آئل ڈالا ہوتا ہے. اور وہ چھوٹی سی باٹل جو ہے میرا $6-8 کی ملتی ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ اس کے کین خریدیں تو وہ اتنے پیسوں سے آپ اتنا بنا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. لیکن یہ صرف پتہ ہونے سے یہ ہے. بعض اوقات آرٹسٹ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میڈیم کا سے بنا ہوا, تو وہ مجبور ہوتے ہیں وہاں سے میڈیم لینے کے اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, میں جو پہلا سوال میرا تھا کہ پینٹنگ کے اوپر بعض اوقات شائن آتی ہے. جی. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اور وہ کیسے کرنا ہوگا؟ اوکے. جو ایکریلک پینٹ ہے وہ بیسیکلی پاؤڈر سے بنتا ہے. یہ پینٹ جب بھی آپ لگائیں گے سوکھنے کے بعد وہ بالکل میٹ فنش ہو جائے گی, یعنی ڈرائی لگے گا, اس میں کوئی شائن کسی قسم کی نہیں ہوتی. اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ پینٹنگ کو مکمل کر لیں تو اس کے لیے ایک سپرے کرنے کے لیے وارنش کا کین لائیں
स्प्रे कैन जो है, और उससे उसको इवनली करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि इतनी बड़ी कैनवस को एक नया आर्टिस्ट जो है सीखने वाला वो इवन नहीं कर सकता, तो आपको लाइनें नज़र आती हैं, शाइन वाली लाइन, मीडियम शाइन की लाइन और फिर शाइन वाली लाइन, तो उससे लाइनें पड़ जाती हैं। तो नए काम करने वाले के लिए बेहतर है कि वो वार्निश लाए, जिस क्लियर वार्निश जो होती है, वो छोटा कैन भी मिलता है और फिर गैलन्स में भी मिलते हैं। उस वार्निश को बड़े ब्रश के साथ इस पे अप्लाई करें, दूसरी दफ़ा नीचे से ऊपर अप्लाई करें, तीसरी दफ़ा, ये तीनों दफ़ा लगाना नहीं है पेंट आपने लगा दिया, सिर्फ उसको ब्रश आपने करते रहना है ताकि वो इवन हो जाए। तो उससे आपको आपकी पेंटिंग की बड़ी आपको इवन शाइन, यानी जो मैंने पहले दफ़ा लगाना है से मैंने हॉरिजॉन्टल में लगाया। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल। अब मैंने दोबारा ब्रश को नहीं लगाना वार्निश, और उसी वेट के ऊपर मैंने वर्टिकल लगाना। ये मिसाल, ये वैसे छोटा ब्रश है, इससे भी बड़ा होना चाहिए, ये 2 इंच का है, आप 3 इंच का लें। और उसमें लगाने के लिए जब आप लगाते हैं तो आपने अगर इधर लगा दिया फिर उधर लगाया तो वो वार्निश सूखेगी नहीं अभी, फिर उसी को आप स्प्रेड इस तरह से करें, और तीसरी दफ़ा अगर वो अभी नहीं सूखी तो फिर उसको इस तरह से करें, तो बड़ा ही इवन वार्निश उसके ऊपर आ जाएगा। उसको छोड़ दें आप 2-3-4 घंटों के लिए, तो वो हो सकता है मुकम्मल तौर पे ना सूखे, हाथ लगाने से लगेगा जैसे वो सूख गया है, लेकिन अगर आप उसको दबाएंगे थोड़ी देर तक तो आपको लगेगा वो नीचे से भी गीला है। लिहाजा कोशिश करें कि ओवरनाइट जो है वो ड्राई हो, तो उसके बाद वो वाटरप्रूफ हो जाएगा। बाज़े मार्कर जो है, मार्कर भी पढ़ के ले जो परमानेंट मार्कर जिस पे लिखा हुआ हो, बाज़े मार्कर के ऊपर लिखा नहीं होता परमानेंट, और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। आप उसको अगर लगाएं, मार्कर से लिखाई करें और उसके बाद उसके ऊपर वार्निश लगाएंगे तो वो सारा समझ हो जाएगा। मगर वार्निश पानी को डिसॉल्व तो नहीं, उसको डिसॉल्व तो नहीं कर सकती? डिसॉल्व नहीं, लेकिन वो लिक्विड है ना, तो लिक्विड से वो फैल जाएगा, नमी से उसकी। अच्छा, वो फैल जाएगा। अब आपने ब्रश से इस्तेमाल कहा, वार्निश को हम स्प्रे बॉटल से भी स्प्रे कर सकते हैं? नहीं, उसका कैन आता है, स्प्रे से उसकी जो फ्यूम है वो मोटी मोटी होगी और वो आपको नजर आएगी। इलेक्ट्रिक स्प्रे लेना होगा? इलेक्ट्रिक स्प्रे फिर वो बहुत ही प्रेशर वाला होना चाहिए ताकि वो धुएं की तरह से निकले। तो मैं नहीं सजेस्ट करता नए काम करने वालों के लिए ब्रश ही इस्तेमाल करें, एहतियात से करें। या बाज़ औक़ात मार्कर मेरे शुरू में मेरे से इस्तेमाल हो गए, तो मैंने जब उसको किया तो वो समझ होने लगा उसमें, तो मैंने फिर ये किया, जो बाकी रह गया था हिस्सा उसके ऊपर पहले मैंने स्प्रे किया, वार्निश स्प्रे किया। वार्निश की जब तय उसके ऊपर चढ़ गई तो फिर मैंने दूसरे दिन उसके ऊपर ब्रश के साथ सारा लगाया। तो अब ये पेंटिंग आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। ये पेंटिंग आरफा जी को बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत, तो मैंने ये इनको गिफ्ट कर दी है ये पेंटिंग जो है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आप अपना नाम तो लिख दीजिए। आखिर में मैं अपना नाम जो है वो इसके ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे मैं जो सिग्नेचर करता हूँ वो थोड़े से आगे पीछे से करता हूँ। बहुत ये पेंटिंग मुकम्मल है हरफा जी आपके लिए। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। Thank आई you. विश बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अक्सर स्ट्रेस की हालत में भी आते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे भी ये देखा है कि अगर आप महसूस करते हैं कहीं किसी किस्म का दबाव या प्रेशर, अपनी तख्लीक पैदा करना या पेंट करना, इट्स अ ब्यूटीफुल हॉबी। आपकी मेरी स्ट्रेस को भी लेके जाएगा और वी कैन मेक समथिंग गुड। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई फॉर दीज क्लासेस। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। आपका बेइंतहा शुक्रिया सलीम भाई। मोस्ट वेलकम। इजाज़त दीजिए, अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।